دوستو، میں اپنا درد دل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنکھیں ساون بھادو کی طرح برستی ہیں جب ہندوستانی عوام کے حالات پر نظر جاتی ہے۔ جہاں امیر لوگ سردیوں کے موسم میں اپنے نرم نرم اور گرم گرم بستروں پر محو خواب رہتے ہیں، وہیں بہت لوگ ایسے بھی ہیں کہ سخت سردیوں کے موسم میں اپنی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ کر سڑک کے کنارے لیٹ جاتے ہیں۔ صاحب، انہیں سکون کی نیند میسر نہیں ہوتی، کیونکہ چادر میں اتنی طاقت نہیں کہ سردی سے پنجہ لڑائے اور اپنے ملبوس کی حفاظت کر سکے۔ اسی لیے وہ سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر اپنی رات کا اختتام کرتے ہیں اور صبح میں کسی کے عاشق کی طرح سورج کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنا مکھڑا دکھائے تو ہمارے جسم کی کپ کپی دور ہو اور پیروں میں کچھ سکت آ سکے، تاکہ پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کوشش کر سکیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں امیر لوگ اپنے کتوں کو کیک اور ایسی ایسی غذائیں کھلاتے ہیں جن کا تصور غریب آدمی کر بھی نہ سکے، تو وہیں ایسے غریب اور لاچار بھی ہیں کہ وہ گھوری اور ڈسٹ بین کے قریب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا پھینکنے آئے تو ہم اسے کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں وحشی قسم کے لوگ ہندو مسلم بھائیوں کو آپس میں لڑا کر ہندوستان کو لوٹنے اور برباد کرنے کا مشورہ کرتے ہیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں کچھ حقیقی رنڈوے اور کچھ بیوی ہونے کے باوجود بھی رنڈوے ہیں، وہ نابالغ بچیوں اور عورتوں کے گینگ ریپ پر کارآمد قدم نہیں نکالتے اور بات کرتے ہیں مہیلاؤں کے سمان کی، عورتوں کی عزت کی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم سے ان کی حفاظت تو ہو نہیں پا رہی ہے اور بات کرتے ہو ان کی عزت کی۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں نیتاؤں کے بیانات کو لے کر آئے دن دو قوموں میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ میں ایسے وحشیوں جانوروں سے کہوں گا کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان پر رحم کھاؤ۔ میرے ہندوستان کو بہت کمزور و لاچار کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بچی کچی عزت و عظمت کو تم لوٹنے آ گئے۔ خدا را تم جس ملک سے محبت کرتے ہو اسی ملک میں چلے جاؤ، لیکن ہماری آستین کا سانپ مت بنو۔ تم یہ سارے جرائم و کرائم کسی کی سازش کے تحت کراتے ہو، پھر اپنے اس آقا کو ان کی اطلاع دے کر خوش کرتے ہو، اور کبھی نوٹ بندی کراتے ہو، کبھی پلوامہ اٹیک کراتے ہو، کبھی مسلم ورودھی اور کسان ورودھی بل لا کر قوم کو اصلی مدعوں سے ہٹا دیتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن قوم کا کوئی سمجھدار شخص انٹرویو لینے لگا تو زبان لڑکھڑانے لگے گی اور سانسیں تھم جائیں گی۔ پلوامہ اٹیک کے بعد پاکستان کے بے گناہ درختوں کو شہید کراتے ہو، بے گناہ درختوں کو، اور بیان دیتے ہو کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ عجیب بات ہے یار۔ میں نے جو کہا اسے ضرور یاد رکھنا کہ سمجھدار شخص کے سامنے انٹرویو کے دوران زبان لڑکھڑانے لگے گی، وہ سانسیں تھم جائیں گی۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں سڑکوں کے کناروں پر نظر آتی ہیں۔ کوئی دیوالی کے دید بیچ رہا ہے تو کوئی بچوں کے کھلونے فروخت کر رہا ہے۔ پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی درندہ وحشی بچوں کو بری طرح مارتا ہوا ان کی وہ دکان برباد کر دیتا ہے جس کے ذریعے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان بچوں پر لاٹھیاں برسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے جس کو انسانوں کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے نوکری دی جاتی ہے، یعنی پولیس کرمی۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے میں بچیوں عورتوں کی عزت کی چادر کو کچھ آوارہ کتے تار تار کر دیتے ہیں۔ کبھی نربھیا ریپ کیا جاتا ہے، کبھی وارانسی کی میری ایک بہن کا اس طرح گینگ ریپ کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی سنگاپور سے واپس آتے ہی سارا ہندوستان تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔
کبھی 8 سالہ ننھی سی بچی آصفہ کا اس بے دردی اور درندگی سے ریپ کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ کبھی بدایوں میں ایسا ریپ کیا جاتا ہے جو پیروں کے نیچے سے زمین نکال دے۔ کبھی راجستھان کے ضلع ٹونک کے ایک گاؤں کی 6 سالہ بچی کا ریپ کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اجین MP میں ایک بھٹے پر مزدوری کرنے والے کی بیٹی کا ریپ کر کے ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ کبھی گنور ضلع سنبھل UP کے علاقے میں 10 سالہ بچے کے سامنے اس کی ماں کا گینگ ریپ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی آگرہ کے ایک گاؤں ککریٹھا کے جنگل میں 9ویں کلاس میں پڑھنے والی بچی کا 3 دن میں 2 بار گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ کبھی سرسا پانی پت میں ایک نابالغ بچی کے ساتھ ریپ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ کی نگاہوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کبھی خانپور بلند شہر میں ایک بچی کا ریپ کر کے زہر کھلا کر مار دیا جاتا ہے۔ کبھی علی گڑھ کی 3 سالہ بچی کے ساتھ اس طرح ریپ کیا جاتا ہے کہ سارا ہندوستان سر پھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ او ہمیں مانوتا کا پاٹھ پڑھانے والے، او ہمیں مہیلاؤں کے سمان کا پاٹھ پڑھانے والے، ان درندوں وحشیوں کی صحیح جانچ کرا کر اس طرح پھانسی کے پھندے پر لٹکوا دے کہ یہ درندے آنے والے جنگلی کتوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ عرض ہے آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا ریلائنس گروپ پر 1,25,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا ویدانتا گروپ پر 1,03,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا SR گروپ پر 1,01,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا اڈانی گروپ پر 96,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا JP گروپ پر 75,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا JSW گروپ پر 58,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا GMR گروپ پر 47,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں ہندوستان کا لینکو گروپ پر 47,000 کروڑ کا قرضہ ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں تعلیم یافتہ نوجوان طبقے کی امیدوں کو چکنا چور کیا جاتا ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہندوستان کو لوٹنے والے ہاتھ جوڑ جوڑ کر امیروں کی جھولی میں ڈال کر معاف کر دیتے ہیں اور کوئی ایسا استھل نہیں بناتے جس میں یہ نوجوان طبقہ اپنی امیدوں کو مکمل کر سکے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں لوگ روزگار کی تلاش میں جوتی چپل توڑ لیتے ہیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں اتنی گندی حرکت کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کو بری طرح زخمی کیا جاتا ہے، یعنی کبھی JNU کے طلباء پر بری طرح لاٹھی کی طاقت آزمائی جاتی ہے، کبھی JNU کے طلباء سے پولیس کے ڈنڈے کی بھوک مٹائی جاتی ہے، کبھی AMU کے طلباء پولیس کے ڈنڈے کا شکار بن جاتے ہیں، اور یہ لاٹھی چلانے والے کیسے جاہل و ظالم ہیں کہ نہ تو لڑکی کا فرق کرتے ہیں نہ ہی لڑکے کا، سب کو ایسے مارتے ہیں جیسے کہ خود کسی عورت کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کتے یا سور کے پیٹ سے جنم لیے ہوں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں کوئی آوارہ لڑکا کسی لڑکی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر اگر لڑکی انکار کر دیتی ہے تو وہ درندہ اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کا حسین چہرہ خراب کر دیتا ہے۔ ایسے ظالم و جابر پر کوئی کرسی والا سخت سے سخت قدم نہیں نکالتا ہے، لیکن ہندوستان کا مستقبل ضرور نکالے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں مسجدوں مندروں کے دروازوں پر بزرگ عورتیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں، بھیک مانگتے وقت ان کے ہاتھ کمزوری کے سبب کپ کپاتے ہیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں وقت کے فراعنہ کی فیکٹریاں ایجنسیاں بنوانے کے لیے غریبوں کی جھونپڑیوں کو توڑا جاتا ہے۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں بڑی بڑی درگاہوں پر بڑے بڑے مندروں پر چوروں کی جماعتیں رہتی ہیں۔ آج کا میرا وہ ہندوستان جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے پیر کاٹ کر بھیک منگوائی جاتی ہے تاکہ ان ظالموں کی دولت میں اضافہ ہو سکے۔ یہ میرا درد دل ہے اور یہ مکمل درد دل نہیں ہے، بس اس کے ساتھ سمجھ لیں یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا
یہ آغاز باب ہے، باقی خدمت میں آپ کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ذریعے کروں گا۔